اصل بات جو سوچنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہمارا تعلق ہے دین کے ساتھ، بس نماز روزہ حج زکات، باقی دین کا غلبہ بھائی نہیں ہے تو میں کیا کروں، میرے کیے سے تو نہیں ہو جائے گا، یہ دین منکرات پھیل رہے ہیں، میں ہم کیا کریں، ہمارے پاس تو اختیار نہیں ہے کہ منکرات کو ختم کر دیں، یہ سود پر سارا نظام چل رہا ہے، کیا کریں، ہم بے بس ہیں۔ لیکن ایک یہ ہے کہ اس بے بسی کا نتیجہ یہ نکلے کہ اپنی ساری محنت اب دنیا کمانے میں صرف ہو رہی ہے، اب دن رات جو ہے محنت ہے دنیا کمانے میں، یہ در حقیقت بالکل غلط نتیجہ ہے۔ آپ نظام باطل کے تحت اگر پھلنے پھولنے پنپنے اور پھیلنے کی کوشش کرتے ہیں تو گویا کہ آپ نے ذہناً اس نظام باطل کو قبول کر لیا ہے، اور آپ مجرم ہیں، پھر اس کو قبول کرنے ایبیٹرز ہیں، آپ ایبیٹمنٹ کر رہے ہیں اس نظام کی۔ ہاں اگر یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہماری مجبوری ہے، مجبوری کی وجہ سے حسرت دل میں پیدا ہو جائے، یہ حسرت جو ہے پھر آگے بڑھے گی، کچھ تو کرو۔ کل ہی میں ایک جگہ پر پرسوں میں نے فیض کے یہ اشعار سنائے تھے، وہ بڑے اس وقت مجھے یاد آئے ہیں۔ دشنام نالا ہاؤ ہو فریاد کچھ تو ہو، چیخے ہے درد ہے دلے برباد کچھ تو ہو۔ آخر ہمارے اندر کا وہ احساس کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کبھی روئے تو صحیح بیٹھ کر، کبھی خلوت کے اندر ہمارا اس احساس بے بسی کے اوپر ہی کچھ دو آنسو ہماری آنکھوں سے نکل آئے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ جیسے حضرت زید نے کہا تھا اللہ میں تجھے پوجنا چاہتا ہوں، کیسے پوجوں یہ میں نہیں جانتا، اسی طرح اللہ میں چاہتا ہوں تیرے دین کو غالب کروں، کیسے کروں یہ مجھے معلوم نہیں۔ اگر یہ بات بھی ہو کسی درجے میں تو گویا کہ قلبی نفرت جو ہے اس نظام کے ساتھ انسان کے دل کے اندر ہے، تو یہ گویا کہ صحت کی علامت ہے، گویا کہ ابھی وہ انسان اندر کا انسان مرا نہیں ہے، فطرت ابھی مسخ نہیں ہوئی ہے۔ اب اس سے آگے قدم بڑھائے گا تو پھر کم سے کم زبان کھولے گا، بدی کے خلاف، برائی کے خلاف، نیکی کی تلقین کرے گا، بھلائی کی دعوت دے گا، اللہ تعالیٰ اس سے آگے توفیق دے گا۔ اگر اسے مل جاتا ہے کوئی گروہ، کوئی جماعت، یا وہ خود صاحب ہمت ہے اور کوئی جماعت قائم کر لیتا ہے کہ ہم مل جل کر جد و جہد کریں گے اور اس نظام کو جو ہے اس کے جڑوں سے اکھاڑ کر پھینکنے کی کوشش کریں گے، تو کیا کہنے، نتیجہ نکلے یا نہ نکلے اس سے کوئی بحث نہیں، قطعاً کوئی بحث نہیں۔ سینکڑوں انبیاء آئے کہ جن کی دعوت کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، لہذا یہ تو سوال خارج از ذہن رہنا چاہیے، خارج از بحث، کامیابی ناکامی اس کا تو یہاں سرے سے کوئی سوال ہی نہیں۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنے ایمان کا ثبوت دیا یا نہیں دیا، آپ کو جو صلاحیتیں اللہ نے دی تھی، جو بھی توانائیاں دی تھی، جو قوت دی تھی، جو وسائل دیے تھے، آپ نے اسے اللہ کے دین کے لیے صرف کیا یا دنیا کمانے کے لیے صرف کیا؟ یہ ہے یوں سمجھیے کہ اصل جو سوال ہے، کانٹے دار سوال، کہ آپ کی توانائیاں لگی کدھر ہے، نتیجہ نکلنا دوسری بات۔ ایسا بھی ہے دنیا میں بے شمار لوگ ہیں کہ جو صبح سے لے کر رات تک اور رات سے لے کے صبح تک ساری صلاحیتیں جو ہے دنیا کے لیے کھپاتے، دنیا پھر بھی نہیں ملتی، ضروری نہیں کہ مل جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ دے دے تو دے دے، جیسے کہ فرمایا وَمَنْ عَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُرِيدُ، جو کوئی عاجلہ کا طلبگار بنتا ہے ہم دے دیتے اسے جس کو چاہتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں دے دیتے ہیں دنیا کے اندر۔ لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ ساری عمر دنیا ہی کے پیچھے بھاگتے رہے، دوڑتے رہے، اور حلال اور حرام کی کوئی تمیز بھی نہیں کی، لیکن دنیا ہاتھ نہیں آئی، یہ بھی ہوتا ہے، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ دنیا ہاتھ آ جاتی۔ لیکن سوال اصل میں یہ ہے، اگر تم نے اللہ کو پہچانا ہے، اللہ کو مانا ہے، اللہ پر تمہارے ایمان کا دعویٰ ہے، تو اللہ کے دین کے ساتھ اتنی کم سے کم غیرت اور حمیت تو ہونی چاہیے کہ حسرت ہو، دل میں رنج ہو۔ اگر یہ احساس بھی ختم ہو گیا، وہ آئے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیغ جاتا رہا، یہ بھی ختم ہو گیا، تو اس کا تو مطلب یہ کہ سرے سے دل کے اندر ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے۔ ہاں اگر یہ احساس زیاں ہوگا تو یہ کہیں کبھی نہ کبھی یہ بیج پھوٹے گا، اس سے پھر کم سے کم نہی عن المنکر باللسان، دعوت الی المعروف باللسان، دعوت الی الخیر باللسان، اس کا آغاز تو ہو جائے گا، اور اس سے آگے اللہ تعالیٰ ہمت دے، کوئی گروہ بن جائے، کوئی جماعت بن جائے، کوئی حزب اللہ وجود میں آ جائے، یا آپ اس کو خود قائم کریں، ہو سکتا ہے کہ پھر بالید مقابلے کے لیے بھی میدان میں آنا ہو، اور پھر یہ کہ اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑے۔ لیکن یہ راستہ ہے کہ جو ناگزیر ہے ان لوگوں کے لیے جن کے ایمان کی یہاں بات ہو رہی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا اسی لیے ایک ایمان وہ تقلیدی ایمان ہے جو ہمیں وراثتاً مل گیا ہے، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ ایک ایمان وہ ہے جو ہمارے شعور کے اندر پیوست ہو گیا اور جس کی جڑیں ہمارے قلب کی گہرائیوں میں اتر گئی،
یہ دو جو شکلیں اگر پیدا ہو جائیں، یعنی دل اور دماغ دونوں کی ہم آہنگی کے ساتھ ایمان جب پیدا ہو جائے گا تو پھر یہ کیفیت ہوگی فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا،